دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن اللہ ہی کی حکومت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں اور جو ان دونوں کے اندر ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری طاقت اور قدرت رکھنے والے یہ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں اس مضمون پر سورہ مائدہ کا اختتام عمل میں آیا ہے گزشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سفارشی جملہ آیا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادہ کہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے اپنے بندے ہیں آپ کو اختیار اور حق ہے اور اگر آپ معاف کر دیں تو کوئی آپ پر غالب آنے والا نہیں ہے لیکن آپ حکمت والے ہیں اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے جو آج ہم نے تلاوت کیا سورہ مائدہ کے شروع سے احکام حلال اور حرام سے متعلق کھانے پینے سے متعلق اور شکار سے متعلق عقیدے یہودیوں کی سازشیں ان کی خرابیاں پھر مختلف سزائیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی چوری کرنے والے کی سزا ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا اسی طریقے سے قیامت کے مناظر اللہ نے بیان فرمائے قیامت میں اللہ لوگوں سے سوال کرے گا انبیاء سے سوال کرے گا انبیاء کو لوگوں کے درمیان میں ان کی رسالت کی اقرار کروائے گا کہ تم نے جو دعوت پہنچائی تو کیا جواب ملا یہ سارے مضامین سورہ مائدہ میں پہنچے ہم پڑھ کر آئے سورہ مائدہ کی ابتدا میں جو الفاظ تھے اس پر اگر غور کیا جائے اس کو دیکھا جائے وہ الفاظ تھے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو عقد و معاہدے کو پورا کرو اور عقد اور معاہدے کو پورا کرنے میں انسان کے لیے حق اور سچا ہونا ضروری ہوتا ہے معاہدے وہی پورے کرتے ہیں جن کے مزاج میں سچائی ہوتی ہے صدق ہوتا ہے جھوٹ
اور کذب بیانی سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے معاہدوں کی تکمیل۔ تو سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ نے معاہدوں کا بیان فرمایا، اور اختتام پر بھی اللہ نے سچائی کا ذکر فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ صورت اپنے ابتدا اور اپنی انتہا کے معاملے میں مربوط ہو گئی، ایک دوسرے سے اس کا ربط قائم ہو گیا۔ شروعات میں معاہدوں کی پاسداری کا بیان تھا، اور اختتام پر سچائی کا فائدہ مند ہونا اس کو بیان کیا۔ یہ ربط تھا جو کہ قرآن پاک کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ ہر صورت اپنے پہلی والی صورت سے اور اپنے بعد والی صورت سے مضمون کے اعتبار سے مرتب ہوتی ہے، مربوط ہوتی ہے۔ جیسے موتی ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اس میں درمیان میں کوئی گیپ اور خلا نہیں آتا، اور سب موتی ایک لڑی میں ایک لائن میں قطار میں نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ الف لام میم سے لے کر آپ پڑھتے چلیں والناس تک پہنچیں گے، ایک بھی آیت اپنے ماقبل اور اپنے مابعد سے مضمون کے اعتبار سے الگ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا نظم، جس کی ترتیب اتنی عمدہ ہے۔ ورنہ انسان جب کوئی تصنیف لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تو اس کی کتاب میں اس کے حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایام جیسے آتے ہیں، خوشی اور غمی کا موقع ہوتا ہے، تو تحریر میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے مزاج کا اثر اس کی تقریر میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی طبیعت کا اثر اس کی گفتگو میں ظاہر ہوتا ہے۔ اندازے سے احوال سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ تم منہ سے کچھ نہ بولو، آنکھیں تو بولتی ہیں، کیا دل میں ہے تمہارے ہم خوب جانتے ہیں۔ کسی نے کہا، اور کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ یہ جھکی جھکی سی نظریں، یہ جھکی جھکی سی نظریں اور یہ بجھا بجھا سا چہرہ، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونے والے اور گڑ گڑانے والوں کی صبحیں یہ بتلا دیتی ہیں کہ اس کی رات کیسی گزری تھی۔ یہ بے خیالی میں اللہ کو غافل کر کے اپنی منمانی کے ساتھ اس نے رات گزاری، یا آخری پہر میں اٹھ کر کے اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور آنسو بہائے۔ تو راتوں کا جاگنا یہ بتلا دیتا ہے کہ انسان کی زندگی پر کے حالات پر اثر اندازی ظاہر ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم چونکہ مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، لہذا اس کا ہر مضمون اپنے پہلے اور بعد والے سے منظم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر محققین نے، اسکالرز نے تحقیق کی اور یہ کہا کہ لکھنے والے کو اگرچہ کہ 40 سال کا عرصہ گزرا، لیکن پوری کتاب جس طرح پہلی مرتبہ شروع کی گئی اختتام تک اسی انداز میں اس نے مکمل کیا۔ تو یہ چند کتابوں کو خصوصیات حاصل ہے، جس میں سب سے معروف کتاب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف الحدیث ہے۔ 6-7 جلدوں میں شائع ہوتی ہے، مساجد میں موجود ہوتی ہے۔ یہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگوار تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی معارف الحدیث۔ اس کتاب کے بارے میں علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابتدا سے انتہا تک اس کتاب کے مضامین میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت نے اس کتاب کو ایک ہی نشست میں لکھا۔ ہر انسان کی نشست بدلی تو گفتگو بدل جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اس کا نظم ہے، اس کی ترتیب ہے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ایک بات عرض کی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اے اللہ، اگر آپ اپنے بندوں کو کوئی سزا دینا چاہیں، وہ آپ کے اپنے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا تھا نا اللہ نے، گزشتہ درس جہاں سے شروع ہوا تھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو
کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہین، معبود بناؤ؟ وہ فوراً کہہ دیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر حضرت عیسیٰ نے کیا کہا اس کو بھی نقل فرمایا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، آپ نے جتنا حکم دیا میں نے اتنی بات پہنچائی۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ اور جب تک میں قوم میں تھا اے اللہ میں ان پر نگران تھا، قوم میں جب تک میں رہا ان کے احوال کی مجھے خبر ہوتی رہی، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ خود جانتے ہیں کہ میرے اٹھنے کے بعد ان لوگوں نے کیا ماجرا کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کو سزا دیں آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تب بھی کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس میں اللہ کی صفت رحمانیت کو اور صفت غفاریت کو آواز دی، کہا تھا کہ جو میری اتباع کرے گا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے آپ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس موقع پر گزشتہ درس میں کہ حضرت ابراہیم کی دعا دنیا میں کعبۃ اللہ کے قیام کے بعد، مکے کو بسانے کے بعد کی دعا، اور حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، حضرت عیسیٰ اوپر بول رہے ہیں، لہٰذا وہاں دار الجزا ہے، دار العمل کا موقع نہیں۔ وہاں کوئی کافر، کوئی نافرمان عمل کرنے کی اگر خواہش کرے تو اس کی اس خواہش پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جو فرما رہے ہیں یہ آخرت کے اعتبار سے فرما رہے ہیں۔ یہ ساری جو گفتگو ہوگی کہاں ہوگی؟ آخرت میں، میدان محشر میں ہوگی۔ اس کو اللہ نے ایک اور انداز میں یہاں ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے اس جملے کے بعد اللہ کی طرف سے بات آئے گی، قال اللہ عرض فرمائیں گے، ھذا یوم، آج کا دن وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یہ جو الفاظ ہیں، آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو آخرت میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ آج کی نیکی دنیا میں کسی کو فائدہ دے گی، دعویٰ تو آخرت ہی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اب یہاں جو صادقین آیا ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ سچوں سے مراد مؤمنین ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ سچوں سے مراد ہر نبی پر ایمان لانے والے مؤمنین ہیں، سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں اور مجموعے میں ایک جیسی نماز پڑھتا ہو کہ لوگوں کے درمیان میں بھی نماز کی وہی کیفیت اور گھر کی کوٹھری میں بھی نماز کی وہی کیفیت، تو فرمایا کہ یہ میری امت کا سچا ہے۔ اور جھوٹا کون ہے؟ فرمایا کہ جھوٹا وہ آدمی ہے کہ جو اپنے اندر کسی ایسی صفت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھی، جیسے کوئی تہجد نہ پڑھنے والا لوگوں کے درمیان میں یوں کہے کہ میں تہجد گزار ہوں، کہ اس کے اچھائی کو بیان کرے جبکہ اس کے پاس نہیں ہے، تو جو صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی اس کا اظہار لوگوں میں کرنا، حضور نے فرمایا کہ اس کو 2 گناہ ملیں گے، ایک تو جھوٹ بولنے کا اور دوسرے دھوکہ دینے کا، تو یہ امت کا جھوٹا ہے۔ تو اس میں بھی مفسرین نے کلام کیا، یہاں آیت میں کون مراد ہیں؟ زیادہ راجح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والے مراد ہیں، صدق ایمان ہی کو کہتے ہیں۔ اب اس میں 3 چیزیں داخل ہیں، عقیدہ، عمل اور بول، تینوں میں انسان سچا ہو۔ عقیدے کی سچائی یہ ہے کہ جس اللہ کو ایک مان لیا، اپنا معبود تسلیم کر لیا، سارے نفع اور نقصان کا مالک یقین کر لیا، ہر خیر اور شر کا مالک تصور کر لیا، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اللہ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت میں ہیں،
ساری چیزوں کو جب اللہ سے جوڑ کر آدمی نے ایمان کا اظہار کیا، اب اس کی عملی زندگی کے اندر اپنے عقیدے کی خلاف ورزی نہ پائی جائے، اپنے عقیدے کے خلاف وہ کوئی کام نہ کرے، اللہ کو مان کر اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اللہ سے ہونے کا یقین رکھ کر دوسروں کے آگے اپنی امیدوں کی جھولی نہ پھیلائے، دنیا کو مخلوق سمجھے، فنا ہونے والی چیز سمجھے، اپنی اچھی اور اپنی ہر چیز کی ضرورت کو اللہ سے مانگنے اور پوری کرنے کی فکر اور توجہ کرے، تو یہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی عقیدے کے اندر سچا ہو، کفر، شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ عقیدے میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اور عمل کے اندر یہ ہے کہ انسان جو عمل، جیسے میں نے حدیث نقل کی کہ جو عمل انسان تنہائی میں کرتا ہے اس عمل کا مقام اور مرتبہ، اس کی کیفیت، اس کا ظاہر اور باطن اسی طرح ہو جیسے کہ وہ مجموعے میں کرتا ہے۔ لمبی نمازیں، لمبے رکوع اور سجدے اگر وہ مجموعے میں پڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ تنہائی کے اندر بھی ایسی ہی نماز پڑھے، تو تب کہیں پھر وہ آدمی ظاہر و باطن کے اعتبار سے سچا شمار کیا جائے گا۔ لوگوں میں اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں جہاں دنیا کی نگاہیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں پھر اللہ سے ڈرنا اور احتیاط کی زندگی گزارنا، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ دروازہ اللہ کا ہے کہ وہ ہر جگہ دیکھ لیتا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ اس کے لیے آدمی تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس کو احساس پیدا ہو کہ دنیا کی نگاہوں کو تو میں نے بند کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں سے میں کیسے بچ پاؤں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں اگر کوئی گناہ کے لیے جائے، دروازہ کیواڑ بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دیں، اور اچانک ہوا چلے، ہوا چلنے سے دروازے کا پردہ حرکت کرے اور اس پردے کی حرکت سے آواز پیدا ہو، آدمی اگر اس سے ڈر جائے کہ شاید کہیں کوئی آیا، تو اس آہٹ سے ڈر کر کے اگر وہ گناہ سے رک رہا، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے پیدا کیا، جوانی دی، عزتوں سے نوازا، صحت دیا، ساری عقل و شعور تم کو دیے، گناہ کرنے کے لیے تو نے جس عقل کا استعمال کیا وہ بھی میں نے دی، اور جب تو گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے کا خوف تو ہو رہا، پیدا کرنے والے سے بھی تجھے ذرہ برابر حیا اور شرم نہیں آئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی سچوں میں شامل کیا گیا جن کو آخرت میں ان کی سچائی، ان کا تقویٰ، ان کا ایمان، ان کا سچ بولنا، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں اوپر والے جملے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کے نام لینے والوں کا جواب دیا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کو خدا مان کر اس کو بھی جھوٹا، اس پر بھی جھوٹا الزام لگایا، عیسیٰ کی والدہ مریم کو تم نے خدائی میں شریک کر لیا، تم جھوٹے ہیں۔ عیسیٰ نے سچائی کو ظاہر کیا، انہوں نے تو کہہ دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، اپنے آپ کو تو انہوں نے معبود نہیں بنایا۔ تم لوگوں نے جھوٹا الزام لگا کر کے جھوٹے خدا تم لوگوں نے بنا لیے، آج قیامت کے دن تمہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، آخرت کی کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں۔ یہاں سے بہت سے لبرل قسم کے مسلمانوں، بے دین قسم کے مسلمانوں کا جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی چونکہ عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں لہٰذا ان کو بھی تو جنت میں جانا چاہیے۔ اس کا اللہ نے صاف جواب دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوتے تو حضرت عیسیٰ نے یہ بھی تو کہا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے، اس نبی پر تم کو ایمان لانا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، تو یہ خود بھی اپنے نبی کے بھی ماننے والے باقی نہیں رہے، لہٰذا آخرت میں ان کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور بنیادی شرط ہے۔ فرمایا کہ لہم جنات تجری، دنیا میں جو زندگی تم گزار کر آئے ہو تقوی والی، ایمان والی،
اس کے نتیجے میں تم کو باغ ملیں گے، بڑے شاندار باغ ملیں گے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل ہر ایک چند پیسے والا آدمی اپنے لیے ایک فارم ہاؤس کا خواب دیکھتا ہے کہ تنہائی ہو، باغ ہو، درخت ہو، اس میں چھوٹا سا پرنالہ ہو یا کوئی نالہ ہو، ہاؤس ہو، تاکہ وہاں بیٹھا جائے۔ تو یہ جو دنیا میں فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان کا کروڑوں درجے جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے وہاں تیار کر رکھا ہے، اور اس کے لیے جو قیمت ہے وہ ہے ایمان، اور وہ ایمان بھی موت تک برقرار رکھنے والا ایمان۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والوں کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انسانی فطرت ہے، پانی آبشاروں اور نہروں سے محبت کرتا ہے۔ ستارہ دف، موسم غزل، خوشبو ہوا آنچل۔ کسی شاعر نے کہا ستارہ دف، موسم غزل، خوشبو ہوا آنچل، یہ سب موجود ہوں تو زندگی کشمیر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کسی جگہ کہا تھا اگر جنت بر روئے زمین است، ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کہا کہ اگر جنت دنیا میں کہیں جنت کا کوئی نقشہ نظر آتا ہے تو پھر ہمارے ہی ملک کے اندر نظر آتا ہے، کشمیر کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ دنیا کی خوبصورتی آخرت اور جنت کی خوبصورتی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی اور فرمایا کہ تمہیں جو باغ ملیں گے ان باغوں کا کمال یہ ہوگا کہ اس میں تمہارے محلات ہوں گے، ان محلوں کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، ہر وقت تمہارے لیے تر و تازہ صاف شفاف پانی میسر ہوگا۔ تو جس گھر کے نیچے سے نہر جا رہی ہو، اوپر سے شیشے کا پل ڈال دیا جائے تو اس گھر میں رہنے والوں کی ذہنی سکون کا کیا اندازہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لہم جنات تجری، ایسے باغ ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسا نہیں کہ تم کو کچھ دن کے لیے وہاں رکھا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ 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 رہو گے، وہاں سے کبھی تم کو واپس نہیں آیا جائے، نعمتیں کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ دنیا کی نعمتیں تو زوال پذیر ہیں، بچپن ایک نعمت ہے، لیکن کچھ لمحے کے بعد جب عقل و شعور کی کھڑکیاں ذہن میں کھل جاتی ہیں تو بچپن آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر آتا ہے، کچھ نئی امنگیں، نئی خواہشات، نئے تعلقات اور نئی دوستیاں۔ لمحہ لمحہ جب آدمی کی عمر بڑھتی ہے، ادھیڑ عمر جس کو کہا گیا کہولت کا زمانہ، تو جب وہ کہولت کے زمانے میں جاتا ہے تو جوانی کے دوستوں سے کترانے لگتا ہے، کہولت میں نئے دوست بن جاتے ہیں۔ اب جوانی جو اس کے زمانے میں ایک نعمت تھی وہ زائل ہو گئی، بڑھاپا آیا، کہولت کا زمانہ ختم ہوا، بڑھاپا شروع ہوا، پھر نعمت ختم۔ لیکن بڑھاپا بذات خود ایک نعمت ہے، اس لیے کہ سفید ریش والے جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، رد کرتا ہوا شرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بوڑھا بہت خوش نصیب ہے جس کی بڑھاپا ایمان کی حالت میں آیا ہے، وہ بڑھیا خوش نصیب ہے جس کا بڑھاپا ایمان کی حالت میں آیا ہے۔ ابھی ایک شخص سے ملاقات، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی گزشتہ جمعہ، تو ملاقات کے بعد میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے دعا دی، میں نے اپنے سر پر ان کا ہاتھ رکھوایا، دعاؤں سے نوازا۔ باہر کچھ نوجوان دوست کھڑے تھے میرے باہر، میں نے ان کے سامنے ایک بات کہی کہ دیکھو بڑھاپے میں یعنی ایمان کی حالت میں بڑھاپا کرنے والے اور بڑی عمر کو پہنچنے والوں سے دعائیں لینا ہیں۔ بوڑھے حضرات کو اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت دے رکھی ہوتی ہے وہ ہے ان کی نگاہیں بدنگاہی سے محفوظ ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان کے اندر بدنگاہی کو ان کو بدنگاہی کے وہ مواقع میسر نہیں آتے، اس لیے ان کی دعاؤں میں ایک قسم کی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اشارے دیے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، دعائیں لو، ان کو دعائیں دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے وہ ماں باپ نے جیسے میرے بچپن میں میرے ساتھ خیال کا معاملہ کیا، رعایت کی، آپ بڑھاپے میں ان کے ساتھ معاملہ فرمائیے۔ تو ایک معنی میں بڑھاپا بھی ایک نعمت ہے،
لیکن یہ بھی ایک وقت میں ختم ہو جانے والی ہے۔ تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری فنا ہوں گی، آخرت کی جو نعمتیں ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس نعمت میں رہیں گے، اور وہاں ایک ہی عمر ہوگی، 33 سال کی عمر کے ہوں گے، 18 سے 33 سال کی عمر کے درمیان کی عمر ہوگی، بھرپور جوانی، خواہشات بھی ایک دم یعنی کہ آدمی کے مضبوط اور جوان، نعمتوں کا بھرپور استعمال اللہ تبارک و تعالی کروائے گا۔ وہاں عیب سے آدمی پاک ہوگا، دنیاوی برائیوں سے محفوظ ہوگا، اور حسد اور کینے سے محفوظ ہوگا۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ نے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ جنت کے اندر مردوں کو حور ملیں گی، عورت جو بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ کیا اس کے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا میرا شوہر جنت کے اندر دوسری حوروں کے ساتھ اطمینان کی زندگی گزار رہا؟ تو ان بزرگ کو یہی جواب دیا گیا کہ دیکھیے، جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی عورت کے اندر سے سوتن پناہ نکال دیا جائے گا، وہ سارے عیوب جو دنیا میں انسان کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ سارے عیوب ہٹا دیے جائیں گے۔ وہاں وہ عورت خوشیاں منائے گی کہ میرا شوہر جو دنیا کے اندر میرا شوہر تھا، آج اللہ نے جنت میں بھیجا ہے، اتنی خادماؤں کو اللہ نے اس کی خدمت میں لگایا۔ تو وہاں منفی اثرات، نیگیٹو تھاٹس اللہ تبارک و تعالی نکال دے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ کبر کو ہٹا دے گا، بغض کو ہٹا دے گا، حسد کو نکال دے گا، کینے کو نکال دے گا، کپٹ اور جھوٹ کو نکال دے گا، گناہوں کا جو مادہ تھا دل کے اندر سیاہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ اب فرشتوں کے جیسا انسان وہاں جنت میں داخل ہوگا۔ تو جب ظاہر ہے کہ سب فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، تو پھر اس موقع پر کوئی کسی سے حسد، کوئی کسی سے جلن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ نعمتوں کے اندر تفاوت ہوگا، انبیاء اپنے مقام پر، صدیقین اپنے مقام پر، صلحاء اپنے مقام پر، شہداء اپنے مقام پر، عام مؤمنین اپنے مقام پر، کمزور درجے کے ایمان والا بھی اپنے مقام پر، لیکن ہر آدمی اس کو جو نعمت میسر آئی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ اور اس سے آگے جو سب سے عظیم نعمت ملے گی جنت میں جنتیوں کو، جو سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے وہ ہے اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی۔ ہمیشہ کے لیے اللہ کہہ دے گا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، بتاؤ تم میری نعمتوں سے راضی ہو کہ نہیں؟ جو کچھ وعدے تم سے کیے گئے تھے ان وعدوں پر میری جنت اتری کہ نہیں اتری؟ اس کو فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ دنیا میں ایک ایمان والے کی دینی فکریں، محنت، عبادت، کوشش، قربانی، جد و جہد، مجاہدہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہوں، یہی ایک انسان کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس فکر سے بھی تم کو بے فکر کر دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم تم سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو ملیں ان پر بھی بندہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس کو قاضی مظہر صاحب تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملے لکھے، فرمایا کہ ایک طرف سے سعی مشکور ہوگی، دوسری طرف سے جزائے موفور ہوگی۔ سعی مشکور کا مطلب انسان دنیا میں جتنی نیکیاں کر کے گیا ہے اللہ اس کو یہ فرمائے گا کہ تیری نیکیوں کو میں نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیا، اب تیری سعی یہ مقبول ہو گئی، تیری کوشش مقبول ہو گئی۔ اب اس مقبول کوشش کے نتیجے میں ہم تم کو جو بدلہ دے رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو اعلان ہو رہا ہے یہ جنتیوں میں، جنت میں جانے والے مؤمنین کے بارے میں ہے۔ یہاں اس جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تذکرہ جنت میں آنے والے ایمان والوں کے لیے ہے، ورنہ قرآن مقدس میں دوسری جگہوں پر یہ لفظ خاص ہے حضرات صحابہ کے لیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان میں پہلے داخل ہونے والے، السابقون الاولون، پہلی مرتبہ میں ایمان میں آنے والے، ابتدائے اسلام میں، اور
انصار اور مہاجرین، ہجرت کرنے والے، مدینے میں رہنے والے، آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ یعنی ایمان کامل کے ساتھ، ان سب کے لیے فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن سے اللہ راضی ہو گیا ان پر تنقید کا کسی کو حق حاصل نہیں ہو سکتا، جو اللہ سے راضی ہو گئے ان پر تنقید کا حق کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت کا متفقہ فیصلہ حضرات صحابہ کے بارے میں تنقیدی الفاظ کہنا یہ ایمان والے کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، لیکن اس جگہ جو فرمایا گیا یہ جنت میں جانے والے جنتیوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا مل جانا یہی تو اصل اور بڑی کامیابی ہے۔ فنا ہونے والی نعمتیں ملیں، اور آدمی کو نعمت کے ملتے ہی، فنا ہونے والی نعمت کی خصوصیت یہ ہے کہ نعمت کے ملتے ہی اس کے ختم ہونے کی تکلیف شروع ہو جاتی۔ بہت ڈھیر سارا پیسہ مل جائے، وقتی طور پر آدمی سکون میں تو آئے گا، لیکن اگلے ہی لمحے جو خیال اس کے ذہن پر قبضہ کرے گا وہ یہ کہ یہ جب ختم ہو جائے گا تو کیسے، اب پوری زندگی اس کے بچانے کی فکروں میں لگی جائے۔ تو فکروں کے ساتھ نعمت ملے گی دنیا میں، جو نعمت ملے گی فکر کے ساتھ ملے گی۔ اولاد بھی نعمت ہے لیکن تفکرات کے ساتھ آئے گی۔ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، اس کی زبان خراب ہو جائے تو باپ کی نیند خراب ہو جائے، اس کی صحبت بگڑ جائے تو ماں باپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ تفکرات کے ساتھ نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں، آخرت کی نعمتیں ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر ملیں گی، اسی لیے فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب آخری جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن۔ اے لوگو، سورہ مائدہ تم شروع سے پڑھ کر آ رہے ہو، اس میں جتنے کام کرنے کے میں نے بتلائے ہیں ان کاموں کو کرنا ہے، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار کھانے سے اپنے آپ کو روکنا، اور خون کے کھانے سے اپنے آپ کو روکنا، شراب کے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، جوا اور جوے کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، غیر ضروری فال کھولنے سے اپنے آپ کو روکنا، سفر میں جانے سے پہلے فال کھول دیا جائے، تیر نکال لیے جائیں، ان تمام غیر اسلامی اور غلط عقیدے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس لیے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو بات صاف ہے میری ملکیت اور میری حکومت اور میری بادشاہت ہے، جو آسمانوں میں ہے میرا ہے، جو زمین میں ہے میرا ہے، دونوں کے درمیان میں جو ہے میرا ہے۔ میری نافرمانی کر کے تم کہاں پناہ لوگے؟ اور یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں کسی گناہ پر فوراً سزا نہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں، نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں ہر چیز پر طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں حکیم ہوں، کس کو کب کیسی سزا دینی ہے میں اپنی حکمت کے فیصلوں سے سزا دیتا ہوں۔ لہٰذا میری ذات سے غافل نہ ہونا، میری ذات سے بے پرواہ نہ ہونا اور نڈر نہ ہو جانا میرے احکام کو توڑتے ہوئے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ جس زمین پر میں چل رہا ہوں اور جس زمین پر میں گناہ کر رہا ہوں، اس زمین کا مالک بھی اللہ ہے، اگر اسی لمحے حکم دے تو زمین پھٹے اور مجھے اندر ڈال دے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ جس آسمان کے نیچے گناہ ہو رہا وہ بھی اللہ کا ہے، گناہ کے عین وقت میں آسمان پھٹے اور میرے اوپر گر جائے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ تو یہ اللہ ایک احساس پیدا کر رہا کہ جتنے احکام تم پڑھ کر آ رہے ہو یہ صرف اس لیے نہیں کہ تم کو پڑھنا ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے اس صورت کے اندر تم کو بتایا گیا۔ ہمارے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ جتنے آیتوں کے اندر احکام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا مطلب اور مقصد صرف یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کی نسبت سے جڑ جائیں، جمع ہو جائیں اور جو باتیں اچھی لگیں سن لیں، دو چار لوگوں کو بتلا دیں، اس کا صرف یہ مقصد نہیں، بلکہ اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور جن سے بچنے کا حکم ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ یہ ہے ہمارے درس قرآن کا مقصد کہ قرآن ہماری زندگی میں عملی طور پر داخل ہو اور جو قرآن کے اندر اچھائیاں ہیں ہم اختیار کریں، عمل میں لائیں اور جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ان سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اس درس میں حاضر ہونے والوں، سورہ مائدہ میں بیٹھنے والوں کے لیے
دو چیزیں بہت سختی کے ساتھ عمل کے قابل ہیں۔ ایک تو کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز خوب کی جائے، لاپرواہی اس معاملے میں قطعاً نہ کی جائے، کوئی راستہ ہو اس کے آنے کی شکلیں معلوم کی جائیں کہ بھئی یہ جو رقم آ رہی ہے آیا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا بنیادی مضمون ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص آیتیں اتاری ہیں، جو حتمی اور آخری آیتیں ہیں شراب اور جوے کو حرام کرنے والی، ان دونوں سے بھی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ شراب اپنی تمام شکلوں کے ساتھ، جتنی نشے کی چیزیں ہیں، آج کے زمانے کی نئی ایجادات، آئندہ جتنی اور ایجاد ہوں گی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، جیسے پاشاب اور پاخانہ گندا ہے، کوئی شریف طبیعت والا آدمی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا، اتنی ہی گندی شراب ہے اور جوا ہے اور حرام مال سے آنے والی آمدنی ہے، یہ بھی اتنا ہی گندا ہے۔ پاشاب پاخانے سے ایک انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے، ایسے ہی شراب سے، جوے سے ایک انسان کو فطری نفرت ہونی چاہیے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے جو ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ شراب اور اس کی تمام شکلوں سے، جوا اور اس کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ جوے کی جتنی شکلیں ہیں وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں اور دروس موجود ہیں، سننے والوں کے لیے موقع ہے وہ اس کو سنیں۔ آج کے زمانے میں جوا جن شکلوں کے اندر آ رہا ہے، ان تمام شکلوں کو بھی وہاں کوشش کی گئی تھی کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں، ان مضامین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے سورہ مائدہ کو اختتام تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کا کرم، اس کی عطا، اس نے ہم گنہگار زبانوں کو، گنہگار کانوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے پاک کلام کو پڑھیں۔ قرآن پاک کا ایک حصہ، پہلی منزل مکمل ہوئی، دوسری منزل کا بھی ایک سورہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ ہم لوگوں نے درسن پڑھا ہے۔ یہ اللہ کا کرم، اس کی توفیق ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، ہماری اس میں کوئی خوبی نہیں، ہمارا اس میں کوئی بڑاپن نہیں، جو ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے، جو ہوگا اللہ کے فضل سے ہوگا۔ جو اللہ نے کام لیا، بس دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لے اور ہماری زندگی میں قرآن مقدس سے روشنی پیدا فرمائے۔